وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ میری اطاعت، میری محبت اور میری جوانی کی ان تمام راتوں کا تلخ انجام تھا جو میں نے اس کے قدموں میں گزار دی تھی۔ میرے ہاتھوں میں موجود اسٹامپ پیپر بارش کے پانی سے نہیں بلکہ میری آنکھوں سے بہنے والے ان نہ رکنے والے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا جو شاید اب خون بن چکے تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ اماں آخر کیوں کیا؟ میری خدمت میں کوئی کمی رہتی یا وہ بیٹا جس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا وہ صرف اس لیے عزیز ہو گیا کہ وہ کامیاب تھا؟ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ میری بربادی نہیں بلکہ ایک ایسے راز کی پہلی سیڑھی ہے جو میری نسلوں کو سنوار دے گا۔ مگر اس لمحے میں صرف ٹوٹ رہا تھا، کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ میرا نام اسد ہے۔ میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں خواب تو بہت اونچے تھے لیکن چھت بہت نیچی۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ میرے ابا ٹرک ڈرائیور تھے اور سارا دن محنت مشقت کرتے تاکہ ہم دو بھائیوں اور میری ماں کو بہتر زندگی مل سکے۔ مگر زندگی کو شاید ہماری یہ چھوٹی خوشی بھی گوارا نہیں تھی۔ میں اس وقت 2 سال کا تھا اور میرا بڑا بھائی عادل 3 سال کا، جب ایک منحوس دن خبر آئی کہ ابا کا ٹرک گہری کھائی میں گر گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے۔ اماں جوان تھی، بہت خوبصورت تھی، محلے کی عورتیں ان پر رشک کرتی، رشتہ داروں نے بہت زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے مگر انہوں نے مجھے اور عادل کو سینے سے لگا لیا اور کہا نہیں، میرے بچوں کے سر پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں پڑے گا، میں خود کماؤں گی اور انہیں شیروں کی طرح پالوں گی۔ نانی نے غصے سے کہا رفیہ ہوش کے ناخن لو، مگر اماں نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا اللہ ہے نا، وہ وسیلہ کوئی نہ کوئی بنا دے گا۔ میں لوگوں کے کپڑے سی لوں گی، محنت کر لوں گی مگر اپنے بچوں کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہمارے گھر میں سلائی مشین کی آواز گونجنے لگی۔ وہ گھر جو ابا کی نشانی تھا وہی ہماری کائنات تھا۔ اماں فجر کے بعد بیٹھ جاتی اور رات گئے تک سوئی دھاگے میں گھوم رہتی۔ میں چھوٹا تھا مگر حساس تھا۔ عادل بھائی لاپرواہ تھے، اگر کھانے میں بوٹی نہ ہوتی تو پلیٹ سرکا دیتے، کہتے مجھے دال نہیں کھانی گوشت کھانا ہے، اور اماں اپنی پلیٹ سے نوالا نکال کر انہیں کھلاتی جبکہ میں چپ چاپ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیتا کیونکہ مجھے اماں کی تھکی آنکھیں نظر آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اماں نے ہمیں اسکول داخل کروایا۔ عادل پڑھائی میں تیز تھے، میرا دل اماں کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ میں دیکھتا کیسے سوئی انگلیوں میں چبھتی ہے، کیسے کمر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک شام اماں دھاگا سوئی میں نہیں ڈال پا رہی تھی، میں نے آگے بڑھ کر ایک پل میں دھاگا ڈال دیا۔ اماں مسکرائی اور بولی میرا سر تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے بٹن ٹانکنے، کٹائی، سلائی سب سیکھنے لگا۔ دوسری طرف عادل بھائی کھیل کود دوستوں میں مصروف رہتے، گھر کے خرچے، دوا کے پیسے، سب کچھ اماں کاٹ کاٹ کر پورا کرتی۔ 7ویں میں پہنچا تو ایک رات میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا بس اماں، اب آپ کام نہیں کرو گی، میں کر لوں گا۔ اماں ڈر گئی، بولی گھر کیسے چلے گا، فیسیں خرچے؟ مگر میں نے کہا میں ہوں نا، میں نے درزی کا سارا کام سیکھ لیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا میرا، دل مشین کی آواز میں دھڑکتا ہے۔ بہت بحث کے بعد اماں مان گئی۔ میں نے کتابیں ردی میں بیچ دیں اور دکان کا سارا سامان خریدا۔ میں خوش تھا کیونکہ اماں کے چہرے پر تھکن کم ہو گئی تھی۔ وقت گزرا، میرا کام مشہور ہونے لگا، لوگ اماں کی جگہ میرے ہاتھ کی سلائی مانگتے۔ ادھر عادل کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئے، ان کی زندگی شاہانہ ہوتی جا رہی تھی، مہنگے کپڑے، پارٹیاں، دوستوں کے ساتھ گھومنا اور گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر۔ پھر ایک دن عادل گھر آئے، چہرے پر گھبراہٹ اور خوشی ملی جلی تھی۔ انہوں نے کہا اماں مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں خوش ہو گئی اور پوچھا کون ہے؟ عادل نے کہا نورین، یونیورسٹی کی لڑکی ہے، بہت امیر گھرانے سے۔ میں چونکا، میں نے کہا بھائی ہم مڈل کلاس لوگ، وہ ہم سے رشتہ کیوں کریں گے؟ عادل نے غصے سے کہا تم اپنی سوچ ہمیشہ چھوٹی رکھتے ہو۔ میں نے نورین کو منا لیا، تم لوگ جا کر بس بات پکی کرو۔ اماں تو خوشی سے نہال تھی، انہیں صرف بیٹے کی خوشی عزیز تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رشتہ ہمارے ہنستے بستے گھر کی پہلی اینٹ ہلا دے گا۔ وہ لڑکی نورین صرف ہمارے گھر میں بہو بن کر نہیں آ رہی تھی بلکہ طوفان بن کر آ رہی تھی جو میرے اور اماں کے سکون کو برباد کرنے والا تھا۔ نورین والوں کی طرف سے ہاں تو ہو گئی لیکن وہ اپنے ساتھ بہت سی انکہی شرائط اور دباؤ بھی لے کر آئی۔ وہ لوگ امیر تھے، ان کی رضامندی صرف عادل بھائی کی خوش نصیبی تھی یا شاید نورین کی ضد، ورنہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی میچ نہیں تھا۔ ایک رات عادل بھائی پریشانی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہے تھے۔ میں مشین پر بیٹھے ایک سوٹ کا آخری پینچا موڑ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر روکے۔ اسد یار، یہ گھر، انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولے یہ نورین کے شایان نشان نہیں ہے۔ میں نے مشین روکی اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابا نے گھر کتنی محنت سے بنوایا تھا، پورے محلے میں ایسا پکا گھر کسی کا نہیں، یہ تو ہماری پہچان ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولے وہ سب پرانی باتیں ہیں اسد، نورین کا گھر دیکھا تم نے؟ محل ہے محل،
وہ جب یہاں آئے گی تو کیا سوچے گی؟ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ مجھے گھر بالکل نیا چاہیے، نیا پینٹ، نیا فرنیچر، سب کچھ نیا۔ اماں باورچی خانے سے چائے لینے کے لیے آئی اور ان کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ بیٹا، گھر تو صاف ستھرا ہے، ماشاء اللہ پکا بنا ہوا ہے، اب مزید خرچہ کہاں سے کریں گے؟ شادی کے انتظامات، بری زیور، سب کچھ کرنا ہے۔ اسد دن رات ایک ہی ہوئے ہے۔ عادل بھائی نے چائے کا کپ تقریباً چھینتے ہوئے کہا، اماں آپ تو بس غربت کا رونا ہی روئے کرے، میرے زندگی کا سوال ہے، اگر نورین کو یہ گھر پسند نہ آیا تو کیا ہوگا؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اماں نے مجھے اشارے سے خاموش کرا دیا، لیکن میرے دل میں عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ میں اور اماں صبح سویرے سے رات کے تک مشین پر بیٹھے رہتے، میری آنکھیں دکھنے لگتی، کمر میں درد بڑھتا ہی چلا جاتا، مگر جیسے ہی عادل بھائی کے چہرے پر اطمینان دیکھتا میرا درد بھول جاتا۔ ہم دونوں ماں بیٹا جتنا کماتے وہ گھر کے خرچے کے ساتھ ساتھ اب گھر کی سجاوٹ اور عادل بھائی کی فرمائشوں پر لگ جاتا۔ کچھ ہی عرصہ بعد عادل بھائی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، ان کا ماسٹر مکمل ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ اب بھائی میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ ایک شام ہم سب شادی کے مہمانوں کی لسٹ بنا رہے تھے۔ اماں نے بڑے پیار سے کہا، عادل بیٹا پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نوکری دیکھ لو، گھر کے حالات دیکھ لو، اکیلا اسد کب تک سب اٹھائے گا؟ شادی سر پر کھڑی ہے۔ میں امید سے بھائی کو دیکھنے لگا، مگر بھائی نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اماں ابھی تو پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، ابھی سے نوکری کی مصیبت گلے میں ڈال لوں؟ تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی شادی کے بعد نوکری تو کرنی ہے، ابھی مجھے فری رہنے دے۔ شادی والے گھر میں دولہا تھکا ہوا لگے اچھا لگتا ہے کیا؟ میں بول پڑا، بھائی شادی میں لاکھوں کا خرچہ ہے، میں اکیلا کیسے سنبھالوں؟ اوہو اسد، تم ہمیشہ پیسے پیسے کرتے رہتے ہو، کما رہے ہو نا تو کیا ہوا؟ اگر بڑے بھائی کی خوشی کے لیے تھوڑا زیادہ محنت کر لو، یہ گھر یہ سب کچھ آخر ہم دونوں کا ہی تو ہے، میرا حصہ بھی تو تم ہی استعمال کر رہے ہو۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عادل اسد تمہارا بھائی ہے، نوکر نہیں، دیکھو کیسا چہرہ ہو گیا جوانی میں، بوڑھا لگنے لگا ہے۔ لیکن عادل بھائی نے غصے سے کہا، اماں میرا موڈ خراب نہ کرے، اور گھر سے باہر نکل گئے۔ اماں نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں اماں، بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اماں نے مجھے گلے سے لگایا اور رونے لگی۔ اسد تیرے جیسا بیٹا قسمت والوں کو ملتا ہے، نہ جانے عادل کو کب سمجھ آئے گی۔ گھر چمک رہا تھا، مگر اس چمک کے پیچھے میرے اور اماں کے پسینے کی تھکن چھپی تھی، اور وہ طوفان جو نورین کی شکل میں آنے والا تھا اس کی آہٹ اب صاف سنائی دیتی تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی عادل بھائی کو ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ اب حالات اور بہتر ہوں گے، مگر یہ خوش فہمی جلد ختم ہو گئی۔ نورین بھابھی امیر گھرانے کی بیٹی تھی، یہ ہمیں پتا تھا، مگر ان کے دل میں غریبوں کے لیے اتنی نفرت ہوگی یہ نہیں جانتے تھے۔ شادی کو 7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک صبح ناشتے کی میز پر ہنگامہ ہو گیا۔ اماں نے بڑے پیار سے پراٹھا نورین کی پلیٹ میں رکھا، بیٹا کھا لو، کمزور ہو جاؤ گی۔ نورین نے پلیٹ ایسے دھکیلی جیسے زہر ہو۔ آنٹی پلیز، یہ تیل میں تیرتے پراٹھے مجھ سے نہیں کھائے جاتے، اور پلیز میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا کرے، میں اپنی ڈائٹ خود دیکھ لوں گی۔ اماں کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ میں نے غصے سے بھائی کی طرف دیکھا جو موبائل میں مصروف تھے۔ بھائی کس لہجے میں بات کری اماں سے؟ بھائی نے لاپرواہی سے کہا، اسد وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ الگ ماحول سے آئی ہے، اسے ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، مگر دوریاں بڑھتی گئی۔ بھابھی کو اماں کی ہر چھوٹی بات سے مسئلہ تھا، وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی اور باہر آتی تو بند سنور کر۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد نورین نے رات کے وقت شور مچا دیا، میں اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی، مجھے الگ گھر چاہیے، ورنہ میں میکے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عادل بھائی باہر آئے، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ سیدھا اماں کے پاس گئے اور بولے، اماں پانی سر سے گزر چکا ہے، نورین اس گھر میں سب کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے پرائیویسی چاہیے۔ اماں نے لرزتی آواز میں پوچھا، بیٹا پھر ہم کہاں جائیں؟ عادل بھائی نے نظر چراتے ہوئے کہا، دیکھیے اماں یہ گھر ابا نے بنایا تھا، لیکن اسے رینوویٹ میں نے کرایا ہے، نورین کے لیے اس گھر میں میرا حق بنتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ گھر میرے پاس رہے، کیونکہ نورین چھوٹے یا کچے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا، کیا مطلب؟ سارا پیسے میں نے لگایا، میری اور اماں کی محنت اس گھر کی اینٹ اینٹ میں لگی ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ گھر تمہارا ہے؟ عادل بھائی نے انگلی اٹھا کر کہا، زبان سنبھال کر بات کر، بڑا بھائی ہوں میں تیرا، اور کیا چاہتا ہے تو میں اپنی بیوی کو سڑک پر لے جاؤں؟ تو کیا اماں سڑک پر رہیں گی؟ میں چیخا۔ بس اسد خاموش ہو جاؤ، اماں کی گرجدار آواز نے ہمیں خاموش کرا دیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ایک عجیب سے ویرانی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنے پرانے صندوق کی طرف گئی، وہاں سے کچھ کاغذات نکالے اور عادل بھائی کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لو عادل، یہ اس گھر کے کاغذات ہیں، یہ گھر آج سے تمہارا ہے، خوش رہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اسد
تیرے ابا کا ایک پرانا مکان ہے شہر کے پرانے حصے میں۔ بہت سال پہلے جب ہم گاؤں سے آئے تھے تو وہیں رہتے تھے۔ وہ جگہ ویران پڑی ہے، لوگ شاید بھول چکے ہیں، لیکن وہ زمین ہماری ہے، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ عادل بھائی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی آئی، لیکن نورین کی محبت اور لالچ نے اسے دبا دیا۔ اماں واقعی وہاں رہیں گی؟ وہ جگہ تو کھنڈر ہو گئی ہوگی۔ اماں نے پلٹ کر بھائی کو دیکھا۔ مکان کھنڈر ہوتے ہیں بیٹا، گھر تو دلوں سے بنتے ہیں، جب دلوں میں جگہ نہ رہے تو حالات بھی کھنڈر لگتے ہیں۔ رکھ لو یہ گھر، مجھے اور ارشد کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگلی صبح ہم اپنا مختصر سا سامان باندھ رہے تھے، بھائی نے ایک دفعہ بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بھابھی اپنے کھڑکی سے ہمیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جاتے وقت اماں دروازے پر رکے، انہوں نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جسے انہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا۔ پھر عادل بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نظر جھکائے کھڑے تھے۔ عادل بیٹا خوش رہو، مجھے تو سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا، ماں کی دعا اور بد دعا میں صرف ایک آہ کا فرق ہوتا ہے۔ میں جا رہی ہوں، اللہ تجھے خوش رکھے۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر رکھا اور اماں کے ساتھ اس گھر سے نکل آیا جو کل تک میرا تھا مگر آج میرے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہاں ویرانی اور دھول کے سوا ہمارا کیا استقبال کرے گا۔ پرانے مکان کی چھت کچی تھی، دیواروں سے سیم زدہ اینٹیں جھانک رہی تھی۔ ہم نے جیسے تیسے صفائی کر کے کمرہ رہنے کے قابل بنایا، لیکن اس گرد اور مٹی نے اماں کی کھانسی کو مزید بڑھا دیا۔ میں دوائی کی شیشی ہاتھ پہ لی اماں کے پاس بیٹھا۔ اماں منہ کھولے، یہ دوائی پی لے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پرہیز نہ کیا تو طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ اماں نے دوائی پی اور پھر میری کلائی تھام لی۔ اسد، میری بیماری کو چھوڑو، مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے۔ کب تک ایسے اکیلے میرے لیے روٹیاں پکاتے رہو گے؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے سے پہلے تمہارا گھر بس جائے۔ میں نے بے بسی سے سر جھکا کر کہا، اماں پھر وہی بات، آپ دیکھ نہیں رہی ہمارے حالات کیا ہیں؟ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں کون اپنی بیٹی دے گا؟ اور میں کس منہ سے کسی لڑکی کو بیاہ کر لاؤں کہ وہ یہاں آ کر فاقے کاٹے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا، رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ میں نے تمہاری دور کی خالہ سے بات کی ہے، ان کی بیٹی شبانہ بہت سلیقہ شعر اور صابر لڑکی ہے، انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ لوگ ہماری غربت نہیں بلکہ تمہاری شرافت اور محنت کو دیکھ رہے ہیں۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی ضد اور ان کی خراب ہوتی صحت کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سادگی سے نکاح ہوا، نہ کوئی بارات، نہ بینڈ باجا، کچھ بھی نہیں، بس مسجد میں نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی۔ میں شبانہ کو لے کر اس ویران حویلی نما مکان میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے شدید شرمندگی ہوئی۔ چھت کی کڑیوں پر جالٹ لٹک رہے تھے اور فرش بھی اکھڑا ہوا تھا۔ میں رک کر اس کے پاس گیا۔ شبانہ مجھے معاف کر دینا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہ کوئی محل ہے، نہ ہی عادل بھائی جیسا سجا سجا ہے گھر۔ یہاں قدم قدم پر مشکلات ہیں، شاید تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے۔ اگر تم چاہو تو بھی انکار کر سکتی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شبانہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسد صاحب، میں جان بوجھ کر اس گھر میں آئی ہوں، مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے عزت اور سکون چاہیے۔ سنا ہے کہ جس گھر میں بزرگوں کی خدمت کی جائے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کا بوجھ بانٹنے آئی ہوں، بڑھانے نہیں۔ ہم مل کر حالات بدلیں گے۔ شبانہ کی باتوں نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دور میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں۔ اگلے ہی دن سے گھر کا نقشہ بدلنے لگا۔ شبانہ نے گھر کی ایسی صفائی کی کہ وہ کھنڈر بھی رہنے کے قابل لگنے لگا۔ وہ اماں کا اتنا خیال رکھتی کہ اماں مجھے بھول گئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اللہ نے مجھ پر کوئی خاص عنایت کی ہے۔ ایک شام میں کام سے تھکا ہوا گھر لوٹا تو شبانہ نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس دیا۔ آج ایک خوشخبری ہے، اماں کی طبیعت آج بہت بہتر ہے، انہوں نے خود اٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ میں نے شکر ادا کیا۔ یہ سب تمہاری خدمت کا صلہ ہے شبانہ، ورنہ میں تو شاید اماں کو وہ سکون کبھی نہ دے پاتا۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو محلے کا ایک دکاندار کھڑا تھا۔ اسد بھائی، یہ بجلی کا بل ہے، پچھلے 3 مہینے سے جمع نہیں ہوا، اگر کل تک جمع نہ کروایا تو میٹر کٹ جائے گا۔ میں نے بل پکڑا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رقم میری جیب میں موجود کل پیسوں سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے پریشانی سے ماتھا تھاما۔ شبانہ میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں جو امی نے رخصتی کے وقت دیے تھے، آپ وہ لے لے۔ شبانہ نے فوراً کہا، نہیں شبانہ، وہ تمہارے پیسے ہیں، میں وہ استعمال نہیں کر سکتا، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ دیکھیے اسد، ہم میاں بیوی ہیں، میرا تیرا کیا ہوتا ہے؟ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھما دیے۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے عالیشان گھر چھینا تو بدلے میں شبانہ جیسی نیک سیرت بیوی اور اماں کی دعائیں دے دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پرانے مکان کی زمین میں کیا راز دفن ہے، لیکن مجھے اتنا یقین تھا
کہ میرا اصل خزانہ میری ماں اور میری بیوی ہے۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کوئی دن بعد اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اسد، صحن کے کونے میں جو پرانا نیم کا درخت ہے نا، کل اسے کاٹ دو۔ مجھے وہاں کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں، وہ درخت تو سایہ دیتا ہے، اسے کیوں کاٹنا ہے؟ بس جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اور ہاں، اس جگہ کی مٹی ذرا کھود کر نرم کر دینا، میں وہاں کچھ پھول لگاؤں گی۔ مجھے کیا پتا تھا اماں پھول لگوانا چاہتی ہیں یا کچھ اور۔ میں نے ہاں کر لی۔ کیا پتا اماں کو کوئی الہام ہوا ہو، یا شاید یہ صرف ایک بزرگ کا وہم تھا، لیکن ماں کا حکم تھا، ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی میں نے قدم اٹھا لیے۔ شبانہ نے مجھے ناشتہ دیا اور پھر خود کر کے کاموں میں لگ گئی، جبکہ میں صحن کے اس کونے میں کھڑا تھا جہاں اماں نے نشاندہی کی تھی۔ میں نے پہلا وار زمین پر کیا۔ مٹی سخت تھی اور برسوں سے ویران پڑی تھی۔ پسینہ میری پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں گر رہا تھا۔ میں نے قمیض کے دامن سے ماتھا پہنچا اور اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں سوائے اینٹوں پتھروں کے کیا ملے گا؟ ہم ویسے ہی یہاں پھول لگا سکتے ہیں۔ اماں نے سختی سے کہا۔ سوال مت کرو اسد، بس کھودتے جاؤ، جتنا گہرا کر سکتے ہو کرو۔ مجھے یاد ہے میں نے نشانی یہیں لگائی تھی۔ شبانہ پانی کا گلاس لے کر آئی۔ اسد، آپ تھک گئے ہوں گے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اماں آپ بھی نہ جانے کیا کروا رہی ہیں، زمین کھودنے سے کیا نکل آئے گا؟ اماں نے شبانہ کو گھورا۔ بہو، تم بس دعا کرو کہ وہ چیز مل جائے جو میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اگر وہ مل گئی تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ قسمت؟ کس چیز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وقت آنے پر بتاؤں گی، ابھی بس اپنا ہاتھ چلاؤ۔ اماں نے بات کاٹ دی۔ میں نے دوبارہ کھدائی شروع کر دی۔ 2 گھنٹے کے مسلسل کوششوں کے بعد میرا ہاتھ تھک چکے تھے، گڑھا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ اچانک میری کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ٹن کی ایک بھاری آواز آئی، جیسے لوہا لوہے سے ٹکرایا ہو۔ میں چونک گیا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ شبانہ قریب آئی۔ لگتا ہے کوئی پتھر ہے۔ میں نے احتیاط سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ نہیں شبانہ، پتھر کی آواز ایسی نہیں ہوتی، یہ کچھ اور ہے۔ اماں جو اب تک بیٹھی تھی، تیزی سے اٹھ کر گڑھے کے کنارے آ کھڑی ہوئی۔ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ جلدی کرو اسد، مٹی ہٹاؤ، دیکھو کیا ہے۔ میں نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو زنگ آلود صندوقچہ نظر آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے مزید زور لگا کر ارد گرد کی مٹی صاف کی تو ایک چھوٹا سا پرانا ٹرنک نما صندوقچہ نمودار ہوا۔ وہ کافی وزنی لگ رہا تھا۔ اس پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا اور صحن کے فرش پر رکھ دیا۔ اماں، یہ کیا ہے؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو کوئی پرانی تجوری لگ رہی ہے۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا؟ اماں صندوقچے کو دیکھ کر ایسے رو پڑی جیسے کوئی بچھڑا ہوا عزیز مل گیا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے کمزور ہاتھوں سے اس پر جمی مٹی صاف کرنے لگی۔ شکر ہے میرے مالک، شکر ہے تیرا کہ یہ محفوظ ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اسے نکال نہ لے گیا ہو۔ شبانہ بھی حیران پریشان کھڑی تھی۔ اماں، اس میں کیا ہے؟ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی۔ اس پر ایک بڑا سا پرانا تالا لگا ہوا تھا۔ لاؤ میں اسے توڑ دیتا ہوں، شاید اس میں کچھ کام کی چیز نکل آئے۔ میں نے کدال اٹھائی۔ خبردار! اماں نے چیخ کر مجھے روکا اور صندوقچے کے اوپر جھک گئی۔ اسے ابھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں چونک گیا۔ اماں، حد ہوتی ہے، ہم نے اتنی محنت سے اسے نکالا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وقت نہیں آیا۔ ہماری حالت دیکھیں، شاید اس میں کچھ ایسا ہو جو ہماری مشکل ختم کر دے۔ اماں نے صندوقچہ اپنی گود میں لیا۔ ان کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اسد، یہ میری امانت ہے، یہ صرف تب کھلے گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ اسے سنبھالنے والا حقدار کون ہے۔ ابھی تم نے صرف میری خدمت کی ہے، صبر کا امتحان بھی باقی ہے۔ میں اور شبانہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ آخر اس صندوق میں ایسا کیا تھا جسے اماں اتنے سالوں سے چھپائے پھر رہی تھی اور اب ملنے کے بعد بھی ہمیں دکھانے کو تیار نہیں تھی؟ اماں نے شبانہ کو حکم دیا، اسے میرے کمرے میں رکھ دو اور خبردار جو تم دونوں میں سے کسی نے اسے کھولنے کی کوشش کی، جس دن میرا حکم ہوگا اسی دن یہ تالا کھلے گا۔ شبانہ نے خاموشی سے صندوق اٹھایا اور اندر لے گئی۔ میں وہی ذہن میں بیٹھا رہ گیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے، لیکن اماں کی خاموشی کسی گہرے راز کا پتہ دے رہی تھی۔ ابھی ہم اس دریافت کے سحر میں ہی تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ یہ دستک عام نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ یا اللہ خیر! دروازہ کھولا تو سامنے عادل بھائی کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ بھابھی بھی تھی جو ناک پر رومال رکھے کھڑی تھی۔ ان کے چمکدار کپڑے اور قیمتی گاڑی ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، عادل بھائی آپ یہاں، سب خیریت تو ہے؟ عادل بھائی نے مجھے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور مجھے دھکیلتے ہوئے اندر آگے۔ خیریت ہی اسد، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ جس گھر کے لیے تم نے میرا ساتھ چھوڑا اب وہ کس حال میں ہے۔ لگتا ہے تم لوگوں نے اسے استبل بنا رکھا ہے۔ میرے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ بھائی، یہ ہماری ماں کا گھر ہے، پلیز اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرے۔ بھابھی نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ او خدایا، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، دیکھو کتنی گرد ہے یہاں۔ عادل جلدی بات کرے اور چلے یہاں سے۔
یا تو سانس لینا بھی محال ہے۔ شبانہ اندر سے پانی کا گلاس لائی اور بڑے ادب سے پیش کیا۔ بھائی جان پانی پی لے، ہم غریب ضرور ہے لیکن بے مروت نہیں۔ عادل بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس پرے کر دیا۔ رہنے دو، پتہ نہیں یہ پانی صاف بھی ہے یا نہیں، میں یہاں پانی پینے نہیں آیا۔ اماں کمرے کے دروازے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ان کی آواز میں جلال تھا۔ عادل، اگر پانی نہیں پینا تو جو کہنے آئے وہ کہو اور دفع ہو جاؤ۔ میرے بیٹے کے گھر کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عادل بھائی اماں کی طرف مڑے۔ اماں، میں تو آپ کی عیادت کرنے آیا تھا، سنا تھا مرنے والی ہیں، سوچا آخری بار دیدار کر لوں۔ اور ہاں، میں نے شہر میں ایک نیا پلاٹ لیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل کو اسد میرے پاس آئے اور حصہ مانگے، اسے میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی لکھتے کہ آپ کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں غصے سے کانپنے لگا۔ عادل بھائی شرم کرے، سامنے آپ کی ماں کھڑی ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں آئیں گے، آپ کو اپنی دولت مبارک ہو۔ اماں نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسد، غصہ مت کرو، اسے بولنے دو، اس کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہے۔ پھر اماں عادل سے مخاطب ہوئی۔ جا بیٹا، تجھے لکھ دیا کہ میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اپنی دولت سنبھال، میں اپنے اسد کے ساتھ خوش ہوں، لیکن یاد رکھنا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج تم جس مٹی کو حقیر سمجھ رہے ہو، کل شاید یہی مٹی تمہارے سر کا تاج بن جائے۔ عادل بھائی نے کہکا لگایا۔ اماں، آپ کی جذباتی باتیں پرانی ہو گئی ہے، مٹی مٹی ہی رہتی ہے۔ چلے بیگم، یہاں مزید رکنا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ دونوں مڑے جاتے جاتے عادل بھائی کی نظر صحن میں کھودے گئے گھڑے پر پڑی۔ وہ رک گئے۔ یہ کیا ہے اسد، یہاں خزانہ ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی، کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا؟ شبانہ کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا۔ میں نے فوراً سنبھل کر کہا، نہیں بھائی، بس پودے لگانے کے لیے زمین نرم کی تھی۔ ہاں ہاں، اچھی بات ہے، لگاؤ پودے، شاید انہیں بیچ کر 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں وہی زمین پر بیٹھ کے اور سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اماں، یہ کیسے ذلت ہے؟ اپنا سگا بھائی مجھے فقیر سمجھ رہا ہے، میرے پاس شبانہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ کے علاج کے پیسے نہیں، کیا شرافت کا صلہ یہی ہے؟ شبانہ میرے پاس بیٹھ گئی، میری پیٹھ سے ہلانے لگی۔ مرد رویا نہیں کرتے، عادل نے جو دیکھا وہ ظاہر تھا، لیکن جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ کون سی حقیقت؟ اماں نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ اماں نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ زنگ آلود صندوق رکھا تھا۔ وہ حقیقت جو ابھی بند ہے۔ تم نے عادل کے تانے سنے ہیں، صبر کیا ہے، اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آج اس نے تمہیں ٹھکرایا ہے، کل وہ تمہاری دہلیز پر ہوگا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، کل وہ صندوق کھلے گا اور تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا۔ مجھے اماں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ عادل بھائی کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ میں چارپائی پر پہلو بدل رہا تھا کہ شبانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسد، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شبانہ، نیند کیسے آئے؟ میرا اپنا خون مجھے فقیر کہہ کر گیا۔ کیا یہی صلہ تھا میری شرافت کا؟ کیا ماں کی خدمت کر کے میں نے غلطی کی کہ آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے؟ شبانہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ایسی بات مت کرے اسد، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عادل بھائی کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں، آپ کے پاس ماں کی دعا ہے اور میرا ساتھ ہے، دیکھیے گا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ میں نے لمبی سانس لی۔ بس شبانہ، میرا دل اب بہت گھبرا رہا ہے۔ اماں کی باتیں، یہ صندوق، عادل کا رویہ، سب کچھ بہت الجھ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں وضو کر کے نماز پڑھنے ہی جا رہا تھا کہ اماں کے کمرے سے کھانسی کی شدید آواز آئی۔ میں اور شبانہ بھاگ کر اندر گئے۔ اماں نے ڈال سی بستر پر لیٹی، ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اماں، کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ میں جانے لگا تو اماں نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اب بھی پرانی ہی طاقت تھی۔ نہیں اسد، اب ڈاکٹر کا وقت نہیں ہے، اب فیصلے کا وقت ہے۔ میں گھبرا گیا۔ اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں نے سامنے رکھے صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اٹھاؤ اسد۔ میں نے حیرت سے صندوق کو دیکھا، پھر اماں کو۔ لیکن اماں، آپ نے کہا تھا ابھی وقت نہیں آیا۔ اماں کی آواز میں ایک عجیب سی جلدی تھی۔ وقت آ گیا بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ میری سانس کی ڈوری کمزور ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی میرے جانے کے بعد تم پریشان پھرو، میں اپنی زندگی میں تمہیں تمہارا حق دینا چاہتی ہوں۔ شبانہ نے پانی کا گلاس اماں کے ہونٹوں سے لگایا۔ اماں، آپ بس حوصلہ رکھے، اسد ابھی اسے کھول دیتا ہے۔ میں نے کونے سے ہتھوڑا اور چینی اٹھائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، لیکن دل میں انجانا ڈر بھی۔ توڑ دو اسے، اماں نے حکم دیا۔ میں نے ہتھوڑے کی پہلی ضرب تالے پر ماری، لوہے کی آواز، کمرہ گونج اٹھا۔ پرانا تالا مگر مضبوط تھا۔ زور سے مارو اسد، ڈرو مت، یہ تمہارا ہی ہے۔
अम्मा की आवाज़ ने हौसला दिया। मैंने पूरी ताकत जमा करके दूसरी ज़रब लगाई। या अल्लाह मदद! एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ ताला टूटकर नीचे गिर गया। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। शुबाना भी सांस रोके खड़ी थी। अम्मा ने कमज़ोर हाथ से इशारा किया। खोलो इसे और देखो इसमें क्या है। मैंने आहिस्ता से संदूक का ढक्कन उठाया। ढक्कन खुलते ही एक पुरानी सी खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने अंदर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जुबान गुंग हो गई। संदूक के अंदर खाली जगह नहीं थी, बल्कि वो ऊपर तक भरा हुआ था। सबसे ऊपर पुराने कपड़ों की तह रखी थी। मैंने कांपते हाथों से वो तह हटाई तो नीचे से सुनहरी चमक ने मेरी आंखों को चंदिया दिया। शुबाना के मुंह से बेख्तियार चीख निकली, या अल्लाह! असद ये देखे, ये तो सोना है, खालिस सोना। मैंने भारी मखमली पोटली उठाई, उसे खोला तो अंदर सोने के भारी सेट, कंगन, चूड़ियां सब कुछ पड़ा था। कमरा उन जेवरात की चमक से रोशन हो गया। मैंने हैरत से अम्मा को देखा। अम्मा, ये सब आपके पास था? हम एक एक दाने को तरस रहे थे और आपने ये सब छुपा कर रखा था। अम्मा के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। हाँ असद, ये तेरे बाप की कमाई है। जब वो जिंदा था तो उसने ये सब मेरे लिए बनवाया था। मैंने जेवरात के दरमियान रखा हुआ वो कागज़ उठाया जो अम्मा के मुताबिक असल राज था। मैंने उसे खोला। उस पर लिखा था, ये सब कुछ मेरे उस बेटे का होगा जो मुझे संभालेगा, जो मेरे साथ रहेगा। मैं वो कागज़ सीने से लगा कर रो पड़ा। अम्मा, आपने शर्त क्यों रखी? मैंने आपकी खिदमत किसी लालच में नहीं की। मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके कदमों में वक्त गुजारा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अम्मा ने मेरा हाथ थामा और कहा, चुप कर जा पगले। मैं जानती हूँ तेरी नीयत साफ थी, इसलिए तो आज इसके काबिल बना। अगर आदिल के दिल में ज़रा भी रहम होता तो शायद वो भी इसमें शरीक होता, लेकिन उसने मुझे बोझ समझा। मैंने ये जेवर उस दिन ज़मीन में छुपा दिया जब आदिल की शादी हुई थी, और मुझे उसकी ज़िंदगी में और मुझे उसकी आंखों में लालच नजर आया। मुझे डर था कि वो ये सब बेच खाएगा, तुझे सड़क पर ले आएगा। शुबाना भी शुक्राने के आंसू रो रही थी। असद देखिए, अल्लाह के काम। आदिल भाई ने आपको ईंटों के मकान से निकाला और अल्लाह ने आपको सोने की कान दे दी। मैंने वो जेवरात वापस संदूक में रख दिए। मेरा दिल अभी भी अपनी माँ की मोहब्बत पर बोझल था। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने एक लम्हे को भी शक किया। अगली सुबह अम्मा ने कहा, असद, सुबह होते ही कुछ जेवरात बेचकर अपना काम शुरू कर दो। मैं तुझे इस दुनिया में किसी का मोहताज नहीं देखना चाहती। मैंने अम्मा के हाथ चूम लिए। अम्मा, ये आपका हुक्म है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं आपको वो ज़िंदगी दूंगा जिसकी आप हकदार है। हम खुशी के लम्हों में थे, लेकिन हमें इल्म नहीं था कि कुदरत का इंसाफ दूसरी तरफ भी शुरू हो चुका है। जहाँ हमारे घर में रहमत बरस रही थी, वहीं शहर के दूसरे कोने में आदिल भाई के आलीशान घर में मकाफाती अमल दस्तक दे चुका था। अगली सुबह मैं शहर के बड़े सराफा बाजार में था। मेरे सामने सेठ हाजी नुमान बैठे थे, जो सोने की पहचान में माहिर थे। उन्होंने जेवर देखकर हैरान होकर कहा, असद मियाँ, ये कहाँ से लाए हो? ये तो शाही दौर का खालिस सोना है। इसकी कटाई और कारीगर आज के दौर में मुमकिन नहीं। मैंने जवाब दिया, सेठ साहिब, ये मेरी माँ की ज़िंदगी भर की पूंजी है। मुझे इसकी बेहतरीन कीमत चाहिए ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। सेठ ने नोटों की गड्डियां मेरे सामने रख दी और कहा, ये रकम किसी भी बड़े कारोबार के लिए काफ़ी है। तुम्हारी माँ ने सच में तुम्हारे लिए खजाना संभाल कर रखा था। घर आकर मैंने वह रकम अम्मा के कदमों में रख दी। अम्मा ने मोहब्बत से मेरा सर थपथपाया और कहा कि जा असद, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत डाले। ये तेरा हक था जो तुझे मिल गया। अब दुनिया को दिखा कि माँ की खिदमत रायगा नहीं चाहती। मैंने अल्लाह का नाम लेकर कपड़ों का कारोबार शुरू किया। अम्मा की दुआ मेरे साथ थी। मैं सुबह सवेरे दुकान खोलता, रात के तक मेहनत करता। ग्राहकों का आना जाना लगा रहता। माल हाथों हाथ बिक जाता, जैसे अल्लाह गैब से मदद कर रहा हो। चंद महीनों में मेरी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। मैंने शहर के पोश इलाके में घर लेने का फैसला किया ताकि अम्मा और शबाना को वो सुकून दे सकूं जिसकी वो सालों से हकदार थी। दूसरी तरफ आदिल भाई के लिए वक्त तेज़ी से बदल रहा था। शाम को घर आकर मैंने जूते उतारते हुए पूछा, शुबाना, क्या हुआ, खैरियत है? शुबाना ने पानी का गिलास देते हुए कहा, आज मोहल्ले में बात हो रही थी कि आदिल भाई का दिवालिया निकल गया है। उनके पार्टनर्स सारा पैसा लेकर भाग गए हैं और अब वो बिल्कुल खाली हाथ है। लोग कह रहे हैं कि बैंक उनका घर नीलाम करने वाला है। कर्ज उतारने के लिए उनके पास कुछ नहीं। मैं ये सुनकर दंग रह गया। वही भाई जिसे मुझे घर से निकाला था, आज खुद भी घर होने वाला था। मैंने फौरन अम्मा की तरफ देखा। वो तस्बीह पढ़ रही थी और सब कुछ सुन चुकी थी। मैंने कहा, अम्मा, आदिल के साथ बहुत बुरा हुआ। अम्मा ने तस्बीह रोककर कहा, सत, ये मकाफाते अमल है। मैंने उसे बद्दुआ नहीं दी, मगर उसने मुझे धक्के दिए थे और उसका दुख आसमान तक गया। आज उसे एहसास होगा कि बेबसी क्या होती है। आज उसे एहसास होगा कि बेबसी क्या होती है। चंद दिन बाद खबर आई कि आदिल भाई का बंगला बिक गया। उनकी बीवी, जो कभी जमीन पर पाँव न रखती थी, आज किराए के घर के लिए धक्के खा रही थी। जेवर, गाड़ियां, नौकर सब खत्म हो गया।
عادل بھائی سڑک پر آ چکے تھے۔ ایک دن میں اپنی نئی گاڑی میں شو روم جا رہا تھا کہ میں نے سڑک کنارے ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ وہ عادل بھائی تھے۔ ان کے کپڑے میلے تھے، چہرہ بجھا ہوا۔ میں نے گاڑی روکی اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ عادل بھائی، میں نے پکارا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور بھرائی آواز میں کہا، اسد، کیا تم میرا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی، میں تمہارا تماشا دیکھنے نہیں آیا، میں تو بھائی ہوں۔ چلے گاڑی میں بیٹھے۔ کہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، گھر، میرے گھر، کیونکہ اس گھر کی چھت آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ جسے انہوں نے بے گھر کیا آج وہی انہیں سہارا دے رہا ہے۔ میں انہیں لے کر گھر آیا۔ شبانہ بھی حیران تھی۔ گھر کی چمک دمک دیکھ کر عادل بھائی صوفے کے کنارے بیٹھ کے، ان کی آواز کانپ رہی تھی، اسد، یہ سب تمہارا ہے؟ تم اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا، بھائی، جسے اللہ رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے پاس ماں کی دعا تھی اور یہی میری سب سے بڑی دولت۔ اسی لمحے ملازمہ اماں کی ویل چیئر لے آئی۔ عادل بھائی اماں کو دیکھ کر ان کے قدموں میں گر پڑے اور رو کر کہنے لگے، اماں، مجھے معاف کر دے، میں اندھا ہو گیا تھا، دولت نے مجھے جانور بنا دیا، آج میرے پاس کچھ نہیں۔ اماں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اٹھ جا عادل، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ تجھے ہدایت دے۔ میں نے الماری سے وہ پرانا صندوق اور وہ پرچی نکال کر عادل بھائی کے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ پڑھے بھائی، یہ وہ راز ہے جو اماں نے برسوں سینے میں رکھا تھا۔ انہوں نے پڑھا، اس پر لکھا تھا، یہ سب میرے اس بیٹے کا ہوگا جو مجھے سنبھالے گا، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ پرچی ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے کہا، بھائی، جس گھر کو آپ نے کباڑ سمجھا تھا اس کی زمین میں ابا کے زمانے کا سونا دبا تھا۔ ماں چاہتی تھی دیکھے کہ بیٹا کون ہے اور سوداگر کون۔ میں نے خدمت سونے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، لیکن اللہ نے میرے خلوص کی لاج رکھ لی۔ عادل بھائی کی آنکھیں پچھتاوے سے بھر گئی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ فکر نہ کرے بھائی، یہ گھر آپ کا بھی ہے، آپ یہاں رہیں، آپ کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔ میں نے انہیں چھت بھی دی، عزت بھی، تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ وہ کبھی مالک تھے، آج محتاج ہے۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، کیونکہ میرے سر پر ماں کا سایہ تھا، جبکہ عادل بھائی سب کچھ پا کر بھی خالی تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ پچھتاوا رہتا، وہ اس سکون سے محروم رہے جو صرف ماں کی اطاعت میں ہے۔ اولاد سمجھتی ہے کہ وہ ماں باپ کو پال رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی دعاؤں سے پلتی ہے۔ جس گھر میں والدین کی قدر نہیں ہوتی، وہاں سے برکت ہمیشہ کے لیے روٹ جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔